فوج بن کر کے آدمی نہیں مرنا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے، ایک آدمی بھی نہیں بنے، یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے۔ اس لیے آدمی بنا کر کے دنیا سے جانا۔ باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کام سنبھالتا ہوا دیکھ لیتا ہے کہ میرے کاروبار کو، میری فیکٹری کو سنبھال لیا، تو اطمینان سے جی بھی جاتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے۔ ایسا ہی اپنی زندگی میں اپنے محلے سے لے کر، اپنے اطراف کی بستیوں سے لے کر، اپنے شہر ملک سے لے کر پورے عالم میں بہترین کام کرنے والا عملہ بناتے ہوئے اس محنت میں چلنا، تاکہ اطمینان سے ہم جی بھی سکیں، اطمینان سے مر بھی سکیں۔ اب اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اتنا بڑا کام آپ کے ذمہ کیا گیا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ہمارے پاس میں آنا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے انتھک محنت فرمائی اپنی پوری زندگی میں، یہاں تک کہ جب آپ کو کام کی ذمہ داری ملی تو آپ نے حضرت خدیجہ سے یہ فرمایا رضی اللہ عنہا سے، لا راحت بعد اليوم، خدیجہ اب راحت کے دن چلے گئے، اب کام ہی کام ہے۔ اور پوری زندگی انتھک اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے پورے حجاز میں کام فرمایا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور آپ کا میدان تو پورا عالم ہے۔ تو پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں انتھک محنت کرتے ہوئے آپ نے اپنا بہترین عملہ صحابہ کا تیار فرمایا، اور 1.25 لاکھ صحابہ بنائے آپ نے جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی تھی ایسی صحابہ کی زندگی تھی۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے کہ صحابہ کون تھے؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکام باللیل۔ فرمایا دن کے شہ سوار تھے اور راتوں کے عبادت گزار تھے۔ دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی اور معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا، تو آپ کے دن کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور انسانوں کی دیکھ بھال پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا بڑا حصہ آپ کا اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں اور مناجات میں اور آہوزاری میں خرچ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ یہ آپ کا دن ہے اور یہ آپ کا رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی۔ اس لیے آپ نے اپنا خود کام کرتے ہوئے کام کرنے والے بہترین مجمع کو تیار فرمایا 23 سال میں۔ آپ کے بعد صحابہ نے تابعین کا مجمع تیار فرمایا۔ مجمع سے مجمع بنے یہ کام کا صحیح رخ ہے، تاکہ صحیح شکل میں کام ایک مجمع کے ہاتھ ہو دوسرے مجمع میں منتقل ہو۔ پھر تابعین نے تبع تابعین کو تیار فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے سلسلے کو دنیا میں چلایا۔ ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لوگ دنیا میں ایمان میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اور ساری انسانیت پر رحم فرما کر محنت کا وہ رخ عطا فرمایا جو رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے قائم فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، جوان ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر ایک مسلمان اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے، اور ہمارا دین پھیلنا اور پھولنا چاہیے، اور دنیا کے ہر کچے مکے مکان پر پہنچنا چاہیے،
اور قیامت تک یہ باقی رہنا چاہیے۔ ہر ایک اس فکر کے ساتھ دنیا میں جیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کام کا رخ ہمارے زمانے میں پوری امت پر اور انسانیت پر رحم فرما کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہاں دیکھیں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ صرف اللہ کے دین کے لیے آیا ہے اور کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ اس میں مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، صحت مند بھی ہے اور بیمار بھی ہے۔ غرض یہ ہے کہ مختلف طبقات ہے، مختلف افراد ہے اور صرف اپنے دین کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں چلایا ہے۔ ہمیں اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اچھی طرح سمجھ کر کے اچھی طرح کرنا ہے، اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، اچھی طرح کام کو سمجھنا۔ اور سمجھنے کے معنی میرے دوستو یہ ہے کہ کام کو اس طریقے سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کام پر ہم کو یقین عطا فرماتے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مجمع سے بات کر چکے، تو بات کرنے کے بعد میں یہ فرمایا کہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجمع نے کہا ہاں سمجھ میں آ گئی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، بات سننے میں آئی ہے۔ اور فرمایا سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہوئی ہے۔